لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین تو وارے نے. ابو بکر عمر دی شان لوگو کیویں بیان ہووے کیویں بیان کراں. عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہووے قربان کراں. وہ تے سارے موتی ہیرے نے میرے نبی دی اکھیاں دے تارے نے. اصحاب نبی دے پیارے نے. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شاف معاشر
حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلیٰ واسطے بھائیو عزیز ساتھیو، قرآن پاک دا جڑا مقام ذیشان میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائے، اس مقام ذیشان تے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے جانثاراں دی عزت و عظمت مقام و مرتبہ رب تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور قیامت تک اللہ پاک نے صحابہ دے کردار، صحابہ دی سیرت اور صحابہ کرام دا اللہ نال اور نبی پاک علیہ السلام نال جڑا تعلق سی، اللہ پاک نے اس دا صلہ جو صحابہ کرام نے عطا فرمایا، قیامت تک اللہ نے قانون بنا دیتا اور دس دیتا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا لوگوں میں عرش والا رب نبی پاک دے غلاماں صحابہ تے راضی ہاں، اور نبی پاک دے غلام صحابہ کرام میں اللہ دے راضی نے۔ ایک تے قرآن پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام نے جدو چند صحابہ کرام قاری قرآن، حافظ قرآن، قرآن دی تعلیم لئی ایک قبیلے وال بھیجے، انہاں صحابہ نو دھوکے دے نال بیر معونہ تے شہید کر دیتا گیا۔ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہ مجمعین بیر معونہ تے جڑے جملے ادا کیتے سن، بلغوا عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا وارضانا، میرے معونہ دی فضا ساڑھے محبوب تک ساڑھا پیغام پہنچا دے، انا قومنا انا لقینا ربنا، کہ اسی میرے معونہ تے اپنے عرش والے رب نال ملاقات کر لیے، یعنی شہادت دا جام نوش فرما لیا ہے۔ انا لقینا ربنا، رب دی ملاقات ہو گئی ہے، فرضی عنا وارضانا، اس حال اسی اپنے رب نو ملے ہاں کہ عرش والا رب ساڈے تے راضی ہے اور اسی اپنے عرش والے خدا تے راضی۔ رب فرما رہا ہے میں صحابہ تے راضی، صحابہ میرے تے، صحابہ فرما رہے نے اسی اپنے رب تے راضی ہاں تے عرش والا رب ساڈے تے راضی ہے۔ 18 ذی الحجہ چونکہ سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ انہوں دی شہادت بڑی ہی مظلومانہ شہادت 18 ذی الحجہ نو یہ واقعہ شہادت دا رونما ہویا ہے۔ اس مناسبت دے نال میں نبی پاک علیہ السلام دے اس پیارے جانثار دی سیرت دے حوالے نال، کردار دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو عزیز ساتھیو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہ شخصیت ہے کہ 4 نبی پاک علیہ السلام دے یار، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لوگو خلفاء راشدین دی اور میں محمد دی سنت نو لازم پکڑیا جے، یعنی میرے طریقے نو صدیق فاروق عثمان حیدر کرام دے طریقے نو لازم پکڑیا جے۔ کتنی عظمت، کتنا مقام ہے کہ آپ فرما رہے ہیں میری سنت نو اور میرے صحابہ دی سنت نو لازم پکڑیا جے۔ عثمان ان عظیم صحابہ دے اندر کہ نبی پاک فرمایا میری سنت نو ہی لازم پکڑنا ہے، میرے عثمان دی سنت نو بھی، اور خلفاء راشدین دے اندروں سب تو لمبی حکومت اور سب تو وسیع حکومت اللہ پاک نے سیدنا عثمان بن عفان کو عطا فرمائی۔ حضرت فاروق اعظم نو اللہ تعالیٰ نے 22.5 لاکھ مربع میل دی حکومت دیتی، اور حضرت عثمان نو اللہ نے 44 لاکھ مربع میل دا بادشاہ بنایا۔ کیسا عظیم صحابی ہے، اعزاز بڑے بڑے صحابہ نو نبی پاک علیہ السلام نے عطا فرمائے نے۔ سارے صحابہ دی سیرت و کردار پڑھ لو، جو انوکھے نرالے اعزاز اللہ نے عثمان نو عطا فرمائے نے، صحابہ دی صف دے اندروں اور کسے صحابی نو وہ شرف حاصل نہیں جو اللہ نے عثمان کو عطا فرمایا۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام دے اس عظیم صحابی دی داستان کتنی باکمال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے اس صحابی نو اللہ نے 2 ہجرتاں دا شرف عطا فرمائے۔ ہجرت ایک ہی بڑی باکمال ہے، پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، جنہیں مہاجر صحابہ نے اللہ نے انہاں دا طور وکھری بیان کیتا ہے، او نبی پاک دے غلام جڑے نبی پاک تے ایمان لے کے آئے پھر ہجرتاں کیتیاں، یعنی ہجرت ایک انوکھا باب ہے۔ عثمان کو اللہ نے 2 ہجرتاں کرائیاں، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ۔ یہ اعزاز اللہ نے عثمان کو دیتا ہے۔ ہجرت حبشہ دے اندر 14 صحابہ سن تے 4 نبی دیا صحابیہ سن۔ انہاں 14 صحابہ دے اندروں ایک عثمان ہے اور ایک میرے محمد کریم دی بیٹی رقیہ حضرت عثمان دی بیوی ہے۔ 4 بیویاں دے اندر عثمان دی بیوی شامل ہے اور 14 مرداں دے اندر جناب عثمان شامل ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اعزاز میرے رب نے عثمان کو عطا فرمایا۔ اور اس ہجرت تو بعد نبی پاک علیہ السلام نا آندے جاندے قافلے کو پوچھتے سن، یار میری رقیہ دا کسی نو خبر ہوئے کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام سوال کرتے سن، میرے داماد عثمان دا کیا حال ہے؟ دین دی خاطر ہجرت کرنے والا ایک جوڑا، اور پھر اللہ نے ہجرت مدینہ دے بھی حضرت عثمان کو شرف عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر 6 ہجری ہے، نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک دے اندر تشریف فرمانے، پر میرے اللہ دا نظام ہے، آپ دی محبت آپ دے دل دے اندر بیت اللہ دا پیار بڑا سی، بیت اللہ دی محبت بڑی سی۔ آبائی جگہ نال ویسے انسان نو پیار ہوندا ہے، تے پھر آبائی جگہ ہوئے تے پھر مکہ پاک ہوئے، پھر حرم پاک ہوئے، اور پھر خانہ خدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک سلام دے دل اتنا ہے ہمہ وقت دی یاد رہندی، خواہش رہندی، یار کڈا عظیم سما سی عظیم، جتھے ایک پڑھ دے سن اللہ نامہ اعمال لکھ نماز لکھ دے۔ سبحان اللہ۔ کیسا ایک نیکی اللہ لکھ بنا دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے،
ਤੇ ਅੰਬਿਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੰਬਿਆ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬਿਆ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਜਾਗਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। नबी पाक ने सलाम आराम फरमा रहे ते नबी पाक ने सलाम ना ख्वाब आ गए। ख्वाब की आया कि नबी पाक आराम बने ते नबी पाक दे यारां भी आराम बने ते नबी पाक बैतुल्लाह दा तवाफ फरमा। अल्लाह सारे नूं मौका नसीब करे। ढिले ढिले बैठे हो, अल्लाह तुहानू छेती छेती मक्के लाए। आमीन। आज भी कई हौली बोले वे, ओए अल्लाह तुहानू मक्के ले जाए। आमीन। अल्लाह तुहानू मदीना पाक ले जाए। आमीन। और बिन पासपोर्ट और बिन वीजे ही ले जाए। आमीन। तुम सोचोगे जो हो सकता है, क्यों वो बोलते नहीं हो सकता है ना। कोई अल्लाह के कोई मुश्किल नहीं, अकीदा पक्का रखा करो, हो सकता है। आने वाले इलेक्शन में तुसी किसी इंज दे बंदे नूं वोट दिओ, वज़ीर आज़म बन जाए, तो कहे भी मक्के जाण वाला बंदा जिहड़ा है ओनूं बिल्कुल इजाजत है, जदों मर्जी चला जाए। आ सरकारी दौरे होंदे ने, उन्हां लई सारे अखराजात गवर्नमेंट करदी, सरकारी दौरे ते जे अल्लाह दे घर लई गवर्नमेंट खर्चा करदे ते किहड़ा कोई एडा वड्डा ऐब वाली गल। ये सारी साडे सोचां च एक तफरीक हैगी। काश अल्लाह पाक साडे हुक्मरानां नूं दीन दी समझ अता फरमाए। उच्ची आमीन कह। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद नबी पाक अलैहिस्सलाम दा नाम है ते दरूद पाक ज़ौक नाल पढ़िया करो। जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम करदे पए ने। नबी पाक अलैहिस्सलाम ख्वाब वेंदे ने। नबी पाक दे सहाबा ने इराम बने आए, बैतुल्लाह दा तवाफ करदे पए ने। इंज समझ लै कदे रुकने जमानी मस करते ने, कदे सफा मरवा दी सही करते ने, कदे हजर असवद दे बोसे लेंदे ने। यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्का पाक दी रौनक बहार दे अंदर नबी पाक ने जदों ख्वाब वेखिया ते नबियां दा ख्वाब अल्लाह दा आर्डर हुंदा है। नबियां दा ख्वाब अल्लाह दी तरफों वाही हुंदी है। यानी अल्लाह दा पैगाम हुंदा है, अल्लाह दा हुक्म हुंदा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फजर दी नमाज पढ़िए। मेरे नबी पाक ने सहाबा किराम नूं फरमाया, सहाबा तैयारी कर लो, अल्लाह पाक दा ये आर्डर है। ते दिल भी बड़ा चाहता सी कदों मौका मिले मक्के पाक चले जाइए, बैतुल्लाह दियां ज़ियारतां कर लईए, बैतुल्लाह दा दीदार कर लईए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने तैयारी कर लईए। नबी पाक दे 14 सहाबा नबी पाक दे नाल ने। मेरे नबी मदीना पाक तो निकले, मक्का पाक नहीं जाते पए ने। कायनात दे अंदर दो ही ते अजीम शहर ने, एक दा नाम मक्का है, एक दा नाम मदीना है। मक्का नबी पाक दा दाद का शहर है, मदीना नान का शहर है। मक्का भी अजमत वाला, मदीना भी बड़ी अजमत वाला है। शान मक्के दी भी बड़ी है, शान मदीने दी भी बड़ी है। मदीना ते ओ थां है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा दे बारे दुआ फरमाई, या अल्लाह जिवें मेरे सहाबा दा दिल मक्के लगिया सी, ए कायनात दे रब्बा मेरे सहाबा दा एवें ही दिल मदीने भी ला दे। अल्लाह मदीने नाल इंजी प्यार पा दे। आओ फिर अहले दिल दी गल सुनावां, जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे। जाग पैंदे हो ते एक बार कहो सुभान अल्लाह। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ बनदे कदी न कदी मेहमान मदीने दे। जेड़े दिल विच रखदे ने अरमान मदीने दे, ओ बनदे कदी न कदी मेहमान
مدینے دے میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی میں سنیا مدینے تے جد پہلی نظر پیندی دل کردا اے ہو جاواں قربان مدینے دے مولا تیرا کی جاندا ہر سال کر دے وے مولا تیرا کی جاندا ہر سال کر دے وے اس سارے محفل لئی سامان مدینے دے اللہ تعالیٰ سارے مدینے دے مکے بھی اللہ لائے نبی پاک علیہ السلام مدینہ پاک تو مکہ پاک دی طرف نکل پہ 1400 صحابہ نال توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام سفر دیاں منزلاں طے کر دے میرے کریم آقا حدیبیہ دے مقام دے پہنچ گئے ادھر مکے والیاں نو خبر مل گئی نبی پاک بیت اللہ آنا چاہ رہے نے بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنا چاہتے نے مکے والیاں تیاری کر لئی کہ نبی پاک نو مکے نہیں آن دینا بیت اللہ دیاں زیارتاں نہیں کرن دینیاں میرے کریم آقا نو خبر مل گئی میرے پیغمبر حدیبیہ دے مقام تے رک گئے تے نبی پاک نے اپنا سفیر عثمان نو بنایا آپ فرماندے عثمان مکے والیاں نال جا کے گل کر لے میں لڑائی کرن نہیں آیا جھگڑا کرن نہیں آیا میں تے بیت اللہ دا طواف کرنی آیا بیت اللہ دیاں زیارتاں کرنی آیا عثمان سفیر بن گئے مکے والیاں دا سفیر عروہ بن مسعود آ گیا نبی پاک نہ مذاکرات کردا پئے عثمان مکے چلے گئے عروہ حدیبیہ آ گیا مذاکرات جاری نے اس اسناد دے اندر نبی پاک نو خبر ملی کہ مکے والیاں نے عثمان نو شہید کر دیتا ہے نبی پاک نے سلام تک پیغام پہنچیا آلہ عثمان سلامت مکے والیاں نال مذاکرات چلدے پئے نے آلہ عثمان دی عزیز داری پہ مکے دے اندر بڑی ہے عثمان نو مکے والے کہندے نے عثمان اگر تو بیت اللہ دا طواف کرنا ہے صفا مروہ دی سعی کرنی ہے تیرے لیے اجازتاں نے پر نبی پاک نو اجازت نہیں دینی نبی پاک مکے نہیں آ سکتے تو اگر بیت اللہ دی زیارت کرنا چاہنا ہے تینو اجازت دے حضرت عثمان فرماتے نے مکے والیو اگر میرا نبی بیت اللہ دا طواف نہیں کرے گا عثمان بیت اللہ نو دیکھنا بھی نہیں چاہتا یعنی میں تے تدی طواف کراں گا اگر میرا نبی طواف کرے گا میں تدی زیارتاں کراں گا میرا نبی زیارتاں کرے گا عثمان تیری عظمت تو صدقے جاواں تیری شان دے کیا کہنے اے تیری اللہ پاک فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون صحابہ دا کردار ایسا ہے میرا رب فرماتا ہے میں صحابہ تے راضی صحابہ میرے تے راضی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام مذاکرات کردا ہے ادھر عروہ مذاکرات کردا ہے غرض کہ نبی پاک نو خبر ملی ہے عثمان شہید ہو گیا ہے میرے نبی 1400 صحابہ نو بلا لیا فرمایا میرے صحابیو اج میں محمد دے ہاتھ تے بیعت کرنی پے گی اگر دے عثمان زندہ ہے عثمان دی طرفوں میں اللہ دا نبی بیعت کرنا ہاں اگر عثمان شہید ہو گیا ہے میرے ہاتھ تے ہاتھ رکھو اسی سارے قربان ہوواں گے عثمان دا بدلہ لواں گے 1400 وچ ایک بھی پیچھے میں نہیں لے کے جانا عثمان اتنا قیمتی ہے اگر عثمان کو شہید کیتا گیا ہے تے 1400 صحابہ تیار ہو جاؤ اپنی جاناں قربان کرنیاں نے عثمان دا بدلہ لے واپس اسا جانا کیا شان ہے عثمان کیا عظمت ہے تیری نبی پاک فرماتے نے میں اپنی جان قربان کراں گا
لیکن عثمان دا بدلہ لے بغیر میں واپس مدینے جانا نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج تک نا صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا تے صحابہ باری باری ہاتھ رکھ دے پہلے تھلے نبی پاک دا ہاتھ ہے، اٹھے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے، آسمان دا رب کہندا ید اللہ فوق ایدیہم، سونیا عثمان دی عظمت دی گل کردے پئے ہو، اج جڑے عثمان دی خاطر جانا دین لئی تیار نے نا، انہاں سارے ہتھاں دے میں رب نے اپنا ہاتھ بھی رکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا دی قسم ہے، واحد عظمت ہے حضرت عثمان دی کہ حضرت عثمان دی عزت آبرو مقام لئی وہ صحابہ دے قربان ہو رہے نے، نبی پاک علیہ السلام قربانی لی تیار نے۔ آسمان دا رب کہندا ہے عثمان دا بدلہ لینا چاہتے ہو تے میں آسمانہ دا رب بھی تیار ہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام ہے تے درود پاک ذوق نال پڑھیا کرو، شوق نال پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا، کعبہ دے رب دی قسم عثمان کیسا با کمال با مثال، کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن نازل فرما دیتا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم، اللہ پاک فرماتے نے سونیا جڑے تیرے ہاتھ دے ہاتھ رکھ کے عثمان دا بدلہ لین دا عزم کر دے پیسان، اللہ فرماتے میں نہ دے دلاں نو ویکھے آئے، میں نہ دے سینیاں نو ویکھے آئے، میں نہ دے دلاں نو ویکھے آئے، فعلم ما فی قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اندر ایمان انہاں دے دلاں دے اندر ایمان ہے، تہاڈی محبت تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا پیار، عثمان دی محبت تے پیار ہی پیار ہے، یہ عظمت والے نبی پاک دے جانثار نے، آؤ نبی پاک نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا، ایویں اتنی اہل دل نے محبت دی گل کیتی، انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ بھائی اکرم اگر تنہوں ہر جمعے کہنا پہندا کوئی خوف خدا کر دو، جمعہ پوری دھیان نہ تسلی نہ پڑھنا ہوتا ہے، ایک ریسٹ ہاؤس تے ہے نہیں کیوں پہ اتفاق کوئی بندہ ہفتے میں آ کے بھی چلو مسجد جی ایسی لگی ہونے چڑھ سو ہی آئیے، جمعہ جتنے ذوق نہ شو یار ایک گھنٹہ تے سارا ہوتا ہے، چلو میں 10 منٹ اتنے لا لا نہ فرق ہوتا ہے نا، تے یہ بھی اسی اینا انعام ہوتا ہے کہ سارے 8 دنوں کی جڑی ساری کھچ ہوتی ہے، چھوٹیاں موٹیاں کمیاں کوتاہیاں کدے غلط بیانی ہو گئے، کدے کسی نال اونچا بول لیا، کسی کا نام بھوکا بلا لیا، آ کمیاں کوتاہیاں اللہ نے نہ چھاڑنا لایا ہوا، ہفتے پچھوں بھی چلو اس سونے دی امتی نے ایک پھیرا گھنٹے کو مسیطے مار جان پچھلے 8 دنوں کی معافی، ذوق شوق نہ پئیے تو کیوں جی یہ گل چنگی، اس واسطے پائی کرو تہاڈی جگہ اج تو بعد تبدیل ہے کہ تسی تے میرے سامنے بہنا تے من دے لاگے نہیں بہنا، یہ نہ پھر ایک کیس بن جائے، ہاں تسی تے سامنے آ جانا تاکہ مینوں پتہ رہے بھائی اکرم جاگدے بیٹھے ہیں، اللہ پاک تانوں سلامت رکھے، آمین جی آمین۔ جی بھی کئی بندے گوڈے پھڑی کئی تو فکر ہی رہتا ہے بھی گوڈے مسجد تو نہ نس جان، کدھرے نہیں نستے کہ چلو جا بزرگ بندہ ہے کمزور ہے بیمار ہے وہی تو سمجھ آتی ہے، ان تو شریعت بھی اجازت دے دے جڑا چنگا بھلا ہے گا وہ بھی اتنے آسرا لے کے بیٹھا تو وہ گل نہیں چنگی ہے گی، اللہ سانو نہ ذوق شوق نال محبت پیار نال جمعہ پڑھن دی توفیق آمین، کچھ آمین آمین۔ انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، انہاں صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے، تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے، حبشی نو ویکھ لے تو ذرا بھی نہیں ڈولیا، حبشی نو ویکھ لے تو ذرا بھی نہیں ڈولیا، پل دیاں کولیاں تے ہولی
سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نبی پاک علیہ السلام دے جانثار قربانیاں دین والے وفادار نبی پاک علیہ السلام دے غلام اللہ پاک فرماتے میں صحابہ تے راضی صحابہ میرے دے اللہ نے ایک محبت کا طریقہ اپنایا ہے تے قیامت تک اللہ نے بنا چھڑیا اللہ جانتا سے بھی پچھو کئیاں کھچا بھی مارنیاں کئیاں کھچا مارنیاں نے رب نے دروازے ہی بند کرتا بھائی جو مرضی کو کھچا مار لے تھوک سٹے گا اپنے منہ تے آئے گی میں رب دا فیصلہ جے تے قیامت تک جے میں راضی ہو گیا تے صحابہ میرے تے راضی ہو گئے پچھو جو کرنا تسی کر لو ہاں صحابہ نے پیار کرو محبت کرو خدا دی قسم ہے حوض کوثر دی ایک نکر تے عثمان بیٹھا ہے سبحان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا مختصر عثمان دی سیرت دیاں چلکیاں سننا نبی پاک 1400 صحابہ قربان کرن لئی تیار میرا رب آسماناں دنال شامل ہے مدینے والی سرکار بھی تیار ہے کون عثمان ابن عفان ہے آدم تو لے کے نہ عیسیٰ پیغمبر تک کسے نبی دی امتی نو یہ شان نہیں ملیا جڑا اللہ عثمان نو دیتا ہے عثمان واحد بندہ ہے جدے گھر محمد کریم دیاں 2 بیٹیاں سبحان اللہ ایک کسے صحابی نو شرف نہیں ملیا کہ 2 بیٹیاں پھر 2 والا شرف وکھرا ہے جڑی اگلی نبی پاک نے گل کیتی ہے قیامت تک او ہیرے جواہرات موتیاں دے نال جوڑ جاڑ کے بھی لکھیے خدا دی قسم ایڈا سونا جملہ ہے جدوں نبی پاک دی دوجی بیٹی عثمان دی بیوی وفات پا گیا حضور فرمایا عثمان اگر میں محمد کو 40 بیٹیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دے اندر میں محمد پیش کر دینا کڈا بڑا مقام ہے کڈی بڑی شان ہے عثمان دی کہ نبی پاک علیہ السلام نے 2 دھیاں عطا فرمائیاں نے اور یہ دینا پچھلے دن تانوں پتہ ہے ایک روڑا بھی پیا ہے گا وہ کہندے کہ نہیں بھئی ایک بیٹی او بھائی نبی پاک دی کنیاں بیٹیاں 4 سارے بولو کنیاں 4 قرآن نے کہا ہے کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین سونے اپنیاں ساریاں بیویاں نو کہہ دیو اپنیاں ساریاں بیٹیاں نو کہہ دیو و نساء المؤمنین تے سارے جہان دے مومناں دیاں بیویاں نو کہہ دیو یدنین علیہن پردہ کریا کرو اللہ بیویاں نو علیحدہ آرڈر فرمایا بیٹیاں نو علیحدہ اور جہان دیاں بیویاں نو ہن مینوں دسو بنت دی جمع ہوندی بنات اگر آپ علیہ السلام دی ایک بیٹی محترمہ سی تے پھر آنا چاہیے سی نا کل ازواجک و بنت اگوں پھر بے شک آج دا و نساء المؤمنین اللہ نے فرمایا سونیا ساریاں بیٹیاں نو اور جمع 2 تو اٹھے ہوندی 2 تو تھلے جمع یہ قانون ہی کوئی نہیں ہے نا بھی جمع دا سیگا بیٹی ایک ہوئے تے اللہ کہے ساریاں نو کہہ وہ قرآن فضا تو بلاغت نہ پڑھیا ہے اللہ نے جمع دا سیگا بولیا ہے کنیاں بیٹیاں نے 4 وہ بولو کنیاں نے 4 بولوگے تے نہیں اپنی اولاداں نو شان عثمان سمجھا جو نبی پاک دیاں 4 بیٹیاں دا سبق دے کے چلے جاؤ تاکہ امت کے فتنے چھوٹے موٹے چلتے رہیں اور سیدہ زینب ام کلثوم رقیہ سیدہ فاطمہ دا چرچا بلند ہوندا رہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا عثمان نبی پاک علیہ السلام دا دورا داماد ہے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دے سیار نو شرف دیتا ہے کہ نبی پاک دیاں 2 بیٹیاں عثمان دے گھر دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی بیٹی سیدہ رقیہ عثمان دی بیوی ہے نبی پاک دی بیٹی ام کلثوم عثمان دی بیوی ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام دیاں بیٹیاں عثمان دے عقد دے اندر آئیاں نے آلے دل نے محبت دی گل کیتی ام کلثوم تے رقیہ واریاں ام کلثوم تے رقیہ واریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال جائیاں ذمہ داریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے یار عثمان دی اگلی عظمت دی گل سننا ذرا کعبہ دے رب دی قسم صحابہ ساری شان والے نے اور عثمان نو یہ مقام ملیا ہے نبی پاک نے تبوک دے موقع تے فرمایا اسلام لئی اللہ دے دین لئی سامان چاہیے دولت چاہیے روپیہ چاہیے مال چاہیے نبی پاک علیہ السلام نے جدو اعلان فرمایا عثمان نے سونا بھی دیتا اونٹ بھی دیتے گھوڑے بھی دیتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عثمان اور بھی مال چاہیے عثمان سونا اٹھایا ہے تے نبی پاک دی خدمت دے اندر کعبہ دے رب دی قسم نبی پاک نے سونا چکے ہے عثمان دا انج نبی پاک الٹ دے پہنے پلٹ دے پہنے نالے میرے نبی فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم او میرے پیارے عثمان آج تے تو حد کر دیتی ہے اخیر کر دیتی ہے آج تو بعد میں اعلان کردا پیا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم آج تو بعد نہ صدقہ کرے نہ نیکی کرے نہ روزہ رکھے نہ نماز پڑھے میں محمد گواہی دینا آج تو بعد جنت تیری ہے سبحان اللہ کوئی اینج کسے صحابی نو شرف نہیں جے ملیا صحابہ سارے شان والے نے پر عثمان تیری عظمت تو صدقے جاواں آپ فرماندے ما ذرہ عثمان کوئی تکلیف نہیں دے سکتی آج تو بعد کوئی تیرا عمل ما عمل بعد اليوم آج تو بعد جو دل کرتا ہے کیتی جا اللہ جنت تیرے نامے لا دیتی سبحان اللہ کسی صحابی نے شرف نہیں ملیا بھئی کچھ بھی نہ کرتے جنت تیری ہے عثمان کو اللہ شان دیتی ہے نبی پاک فرمان عثمان آج تو بعد کوئی نیکی نہ کر جنت پر عثمان ہوئے جڑا دنیا تو جا بھی رہا تے روزے دے عالم دے اے نہیں آکھیا بھی ساڈی تے ہن بڑی پڑھائی اسی تے ہن بخشے بخشایا ہن پیچھے رولا کادا ہے سبحان اللہ ایک اللہ دے حکم دے اندر کمی نہیں آن دیتی اعلیٰ نبی پاک نے فرمایا عثمان کچھ بھی نہ کر تو جو نبی پاک فرما رہے نے وہ آرڈر کیتا ہے اللہ کا وہ بولتے نہیں اور نبی پاک اپنی مرضی نال گلاں کر دے میرا من ہے رب فرما رہا سونیا عثمان نو کہہ دو آج تو بعد تو جنتی ہے کچھ بھی نہ کر جنت تیری ہے میں عثمان دا رب جو تیرے تے راضی ہو گیا آج عثمان کہہ دو رضی اللہ تعالی او اپنے بچیاں دا نام عثمان رکھو آمن والیاں نسلاں نو پیغام دے کے چلے جاؤ خدا دی قسم او ہیرا ہے نبی پاک علیہ السلام دا تے اتنا حیا ہے نبی پاک لیٹے نے بخاری پاک وچ آپ سامنے پنڈلی تو کپڑا ہٹیا تو عثمان تشریف لے گیا اعلیٰ صدیق بھی آئے فاروق بھی آئے بڑی شان والے سننا تے نبی پاک اسلام لیٹے رہے عثمان جو دروازے سے دستخط آئی تے آپ نے سلام کرنا دروازہ کھولو پتہ چلیا کون عثمان نبی پاک جلدی نہ اٹھ کے بیٹھ کے تے کپڑا پنڈلی تے کر لیا سیدہ حفصہ عائشہ نبی پاک دی بیگمات عرض کر دے حضور میرا ابو بھی آیا سی صدیق بھی حفصہ کہتے ہیں میرا ابو فاروق بھی آیا سی حضور بڑے ریلیکس سو بڑے مستی میں آرام فرما رہے سو عثمان آیا چھتی نہ اٹھ کے بیٹھ گئے اپنی پنڈلی بھی کج لیے فرمایا عائشہ حفصہ اس عثمان دا حیا کیوں نہ کرا جدا آسمان دے فرشتے حیا کر الا استحیی تستحیی منہ الملائکہ میں محمد کیوں نہ حیا کرا جدا آسمان دے فرشتے حیا کر دے اوے شرف کنوں ملیا ہے بولو عثمان اسی بولو عثمان بولیا کرو جمعے دے اندر تے پھر صحابہ دا نام ہے پورے ذوق نال شوق نال محبت نال او اگر کوئی صحابہ نال عداوت رکھدا انہوں پیغام دیا کرو صحابہ نال عداوت نہ رکھیا کرو پیار پالو بیڑا پار ہو جائے سبحان اللہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد عثمان دی عظمت دی گل کردا پیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان دی عظمت مقام بیان فرمایا عثمان وہ شخصیت ہے اللہ پاک نے
عثمان دی عظمت دے اندر آسماناں تو قرآن نازل فرمایا. عثمان و شخصیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعزاز تے شرف عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما کے مدینہ پاک دے اندر صحابہ بھی موجود نے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے سنو عثمان دی عظمت سنیا جے. نبی پاک فرماندے صحابہ تشریف فرما جے. جی حضور تشریف فرما. فرمایا تانوں پتہ ہے کہ مسلمانوں نوں پانی دی تنگی تے میٹھا کنواں بھی ایکو ہی ہے. میٹھا کنواں میرے روما صرف ایکو ہی ہے. اور مدینے چ میٹھا خوہ کوئی اگے تے اس حدیث دی تانوں سمجھ نہیں سی آندی. ہن کچھ سمجھ آئی جے. اگے 40-50 فٹ تے پانی ہوندا سی پیندے سن. ہن 400 فٹ 500 فٹ تے بور کر لیں گے نا پانی میٹھا لبے چنگا لبے جراثیماں کوئی جائے کہ نہیں. ہاں تانوں موج ماشاءاللہ لگی گئی ہے. بل مسجد والی دیندے ہیں نا تے وہ بھی اسی ایتھے دین لگا نا 10 20 50 100 روپیہ سوچی پئینے بھی دینا چاہیے کہ نہیں یا گھٹ ہی نہ جائے. حساب کرنے کوئی حساب کریا کرو جڑے اپنے کماں چ لاندے ہو کپڑیاں لئی جُتیاں لئی وہ جڑے پیسے لاندے ہو حساب کریا کرو. جدو اللہ واسطے دیندے ہو حساب نہ کریا کرو. رب جو حساب نہیں کردا تسی کیوں کردے او دے کھاتے چ حساب اسی کرنے آنا. اللہ آندا ہے میں بے حساب رزق دے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. رب آندا میں تانوں رزق دینا حساب کردا ہی نہیں. اللہ سانو یہ جذبہ نصیب فرمائے. کچھ آمین. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کون ہے جڑا مسلماناں نوں میٹھے پانی دا کنواں خرید کے دے. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ موجود نے. صدیق بھی موجود ہے. فاروق بھی موجود ہے. حیدر کرار بھی موجود نے. صحابہ موجود نے. عثمان کھڑے ہو جاندے نے کہندے نے کملی والے آ جے رب پانی دے بدلے جنت دیندا اے میں عثمان تیار ہاں. 12,000 درہم دے کے عثمان نے میٹھے پانی دا کنواں خرید لیا. ایک دن یہودی پیندے نے ایک دن مسلمان پیندے. او مسلمانوں کو عثمان ٹیکس بھی نہیں لیتا. خریدیا عثمان ایک کو دانا میں چلو بھائی ادھی قیمت سے. وہ ایک گل ہو سکتی سی کہ نہیں بھائی ادھی قیمت سے ایک دن غیر مسلم ایک دن مسلمان تے عثمان دا دن مسلماناں لئی رج رج کے پانی پیندے. او خدا دی قسم ہے کہ پانی پلانا نکی نیکی کوئی چھوٹی نیکی سمجھو. کتے دے بچے نو ایک فاشا عورت نے پانی پلایا بخاری پا کے جے انہیں اپنی جُتی کوہ چ سٹ کے نا دوپٹہ پا کے تھوڑا جہا پانی کٹ کے کتے نو پلایا. عرش والا رب کہندا تیری ساری زندگی دی بدماشیاں دے تھوڑے جے پانی نے اس نے اونا تیریاں بے حیاں بدکاریاں تے پانی پھیر دتا. سبحان اللہ. ایک کتے نو پانی دو عثمان دے خلاف گلاں کردے ہو. کچھ حیا کرو شرم کرو. عثمان ہوئے جنہیں محمد دے غلاماں نو پانی پلایا. عثمان ہوئے جنہیں محمد کریم نو پانی پلایا ہے. اپنی جیب جو 12,000 درہم ادا کر کے فرمایا سونیا اگر اللہ راضی ہو جائے تو یہ سودا مہنگا ہی کوئی. آج نبی پاک دا یار عثمان. ایک وقت آیا نبی پاک فرماتے ہیں مسلمان بہتے ہو آبادی زیادہ ہو گئی ہے ہوں ایک دن میں گل سر دی. عثمان کے سونے آرڈر فرماؤ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہوں سانو سارا کنواں ہی خریدنا پائے گا. ایک دن نہ گل بن دی. حضرت عثمان کہتے ہیں سونے میں حاضر ہوں. میں ساری قیمت ادا کرتی. عثمان نے فرمایا سونے میرے مونا میں وقف کر دیتا ہے تواڈے غلام پانی پیندے رہن میرے لیے دعا کرتے. اللہ دی پاک پیغمبر جناب محمد تہاڈا مطالبہ ہوندا تہاڈے کولوں کوئی درود ذوق نال پڑھیا کرو. اچھا ایمان نال مینوں ایک گل دسو مینوں کتنی دیر ہو گئی تانوں جمعہ پڑھا دیا انتظامیہ بیٹھی میں کدے کیا ہوئے کوئی میری تنخواہ بداؤ لو جی سچی کرے. حالانکہ شک نہیں جہی تھی میرے تنخواہ دیتے ہو میرا شاید تیل بھی گڈی کا پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایک تکیلا کا ٹاپک ہے. میں کدے مطالبہ نہیں تواڈے کول کیتا تے جدوں بھی مطالبہ کرنا ایک کرنا بھی یار درود نبی پاک دے رج وج کے پڑھیا.
ਆ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਜੁਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇਗੀ, ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਣਗੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਕਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਤੰਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਏ। ਤੇ ਜ਼ੌਕ ਨਾਲ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਦਰੂਦ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਅਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਬ ਤੱਕ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ੌਕ ਨਸੀਬ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਬਸ ਚੰਦ ਜੁਮੇ ਦਾ ਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੀ ਅਖਲਾਕਿਆਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਦੁਆ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਦਰੂਦ ਪੜਦਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਅਤਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਦਰੂਦ ਪੜੋ, ਦਰੂਦ ਪੜੋ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਇੰਨਾ ਉੱਚੀ ਪੜਿਆ ਕਰੋ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਨਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰੇਖਾ ਵੀ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝਿਆ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜੁਮੇ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਮ ਲਈਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਦਰੂਦ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਸ਼ ਵਾਲਾ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਣੇ, ਅਮਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜੁਮੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੌਲਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वाले मुसलमानां तवज्जो करना जरा कौन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक अलैहिस्सलाम दा दूरा दामाद उस्मान गौर करना जरा कौन उस्मान पाक मैं मोहब्बत दे प्यार दी गल करना चाहना, मोहब्बत दा पैगाम देना चाहना। काबा दे रब दी कसम है उस्मान दे ओ शख्सियत है, उस्मान दा दे ओ शान है, उस्मान दा दे ओ मुकाम है। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते ने, आप फरमाते ने कायनात दे लोगों सुन लो जरा उस्मान वो शख्सियत है। मेरे पैगंबर बदर तो वापस गए, उस्मान अपनी बेटी को दफन कर दे पहने। काबा दे रब दी कसम है उस्मान दे अखां दे अंदरों निकलण वाले आंसू मुहम्मद को बेकरार कर देंदे ने, नबी पाक को बेचैन कर देंदे ने। उस्मान दे आंसू निकलन, नबी पाक बेकरार हो जान। उस्मान तेरी अजमत तो सदके जावां ते मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम फरमाते ने उस्मान तेरे लिए मोहम्मद इजाद रखे आए, बदर दे अंदर ना जा, घर दे अंदर आराम करदा रहे, पर मैं मोहम्मद गारंटी देना जिन्ना अजर अल्लाह बदर दे मुजाहिदां नु, बदर दे अंदर लड़न वालियां नु, बदर दे अंदर शहादत पाउण वालियां नु जिन्ना अल्लाह शान देवेगा, उस्मान तेरा करे बैठे नु अल्लाह इन्ना शान अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। जिन्नी मुजाहिद जिहाद करके जाना दे के ते अजर कमा रहे ने, उस्मान तू घर बैठा है, घरे बैठे नु मैं मुहम्मद आना अल्लाह तेनु ना अजर अता फरमाएगा। और एक और गल नबी पाक ने सलाम फरमाया उस्मान जी अल्लाह ने फतह दी जेड़ी गल्ला मुसलमानां नु देंदा है, वो फतह किना लई हुंदी है अंतुल आलऊन इन कुंतुम मोमिनीन। अल्लाह दा ਉਹ ਲੰਮੀ ਚੌੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਓ, ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਲਾਈ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਤਹ ਮਿਲੇਗੀ। F-16 ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ F-16 ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਹ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਿੰਗਰ ਹੋਣਗੇ, ਗੌਰੀ ਗਜ਼ਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਫਤਹ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੋ ਹਰਫੀ ਗੱਲ ਅੰਤੁਲ ਆਲਮ ਇਨ ਕੁੰਤੁਮ ਮੂਮਿਨੀਨ, ਬਸ ਮੂਮਿਨ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਫਤਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੂਮਿਨ ਦਾ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਇੰਨਾ ਸੱਜਿਆਂ ਖੱਬਿਆਂ ਆਸਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੇ ਯਕੀਨ। और यार जे रब की मदद ना होए तो मौके ते असले चलते मैंने दसो माशाअल्लाह साडे कोल एटम बम है ते एटम बम रखिया सी भई इहदे नाल साडी हिफाजत होए, और इस तो ही रखिया सी ना। पक्की गल असी सारी दी सारी कौम एटम बम दा दिफा करते पे, उन्हें साडी हिफाजत कर रहे, सारे ओहदी हिफाजत कर रहे। कि उतों अमेरिका कहता नहीं
ਹਾਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਗੈਰ ਮਾਫੂਜ਼ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ। ਇਹ ਐਟਮ ਬੰਬ ਚੋਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ 'ਚ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਰਾਤ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਲ ਤਿਉਹਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੀ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿੱਤਰ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਲਾਤੋਂ ਕੇ ਭੂਤ ਬਾਤੋਂ ਸੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ नबी पाक अलैहिस्सलाम ने चिट्ठियां लिखियां, खत लिखे, कोई 15 साल नबी पाक को सोना सुनखड़ा कोई नहीं, मिट्टी सोनी सच्ची जुबान दुनिया च कोई नहीं, ते बाग किरदार कोई नहीं, ते समझास लिया थक गए ने, अगो पत्थर ही लगे, गंजरियां ओदियां सुटियां गईयां, नबी पाक समझला वतन ही कीता गया। ते मुसलमान 70-80 15 साल ते मदीना पाक चले गए रात दे हनेरे विच। अखलाक भी बाकमाल, सीरत भी बाकमाल। ते मदीने जाके जदों 313 हो गए, किन्ने है तां होर भी सन, पर जदों 313 वो सन नबी फरमाया काफला जांदा पिया, कोई आपां भी तरीका बना लईए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर वो वक्त आया 15 साल 70-80 ते फिर नबी पाक को अल्लाह जिहाद दा आर्डर ताउज़ीन लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू व अन्न अल्लाह नस्रहिम लक़दीर। सोने जुल्म दी हद हो गई, प्यार ना मनु ही कोई नहीं, असहाबा नाल ले लो डांग सोटा जेड़ा हैगा, कोई जरूरी नहीं तुहाडे कोल एटम ही होण। सहाबा कहते ने हालत ये सन, किसी को तलवार सी, सिरा नहीं सी, सिरा सी तलवार नहीं सी, ते एक सहाबी दे हत्थी छड़ी सी, वो छड़ी नाल ही गर्दनां लई जांदा। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम कहते हुजूर छड़ी है कि फरमाया छड़ी तू मारना हैगा, गर्दना रब उतारी दे। सुभान अल्लाह। क्योंकि बदर सी ना कि अल्लाह कहा भी तुसी भी चलो, फरिश्ते हो तुसी भी चलो, अन्नी माकुम, मैं आसमान छड़ के आ गया, मैं भी तुहाडे नाल छोटे ला के मोछे पान। 1000 फरिश्ता, 3000, 5000 अल्लाह ने फरिश्ते तुसी भी चलो, अन्नी माकुम, मैं भी अज बदर ही तुहाडे नाल। खुदा दी कसम रब अपने दी कंड नहीं लगन देंदा, सिर्फ साडे च रोला है, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈੜਾ ਸੱਜਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦਾ, ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਡ ਲੱਗ ਜਾ। ईमान कोई नहीं, ਅੱਜ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਹੋਗਾ ਨਾ, ਮੈਸ਼ਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ, ਮੁਸਤਹਕਮ ਕਰੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੈਸ਼ਤ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੋਏਗਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸੁन्नत ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, इंशाअल्लाह फिर मैशत मजबूत होए। वो मैशत मजबूत तो होनी, सहाबी नूं ना एक चूहे ने सोने दे दियार ला के दिते ते नबी पाक दी खिदमत लैगा, हुजूर चूहे ने कट के दिते, तुहाडे कोल ले आया, हलाल ने हराम ने? नबी पाक फरमाया हलाल ने। कहंदे सोने बैतुल माल दे रख लो, ते सानू जे कोई शै हत्थे चढ़ जे तुसीं बोझे पा देंगे। इत्थे इस मुल्क दी मैशत मुस्तहकम होनी, जिहदे हत्थी जो आ जे बोझे पा के आंदा चल सुन। अल्लाह इस मुल्क दे हाल दे रहे आमीन। तो कल्ला इमरान खान बेचारा वैसे मेरा ज़मीर आंदा बेचारे दी कोशिश जरूर सी तो यार कुछ हो जाए, पर सिस्टम ही इतना जाम है, जानते हो ना सिस्टम नो, सिस्टम ही इतना जाम है, बेचारा कल्ला करे भी की। अगू जिन्हें करना है उन्होंने अपने मसाइल ने, वो आंदे पता नहीं उन्दी बार MLA बनांगे या नहीं, वजीर बनांगे या नहीं, जेड़ा हाथ मारिया जाता मार दो। ये करे कि इस मुल्क का हाल है, अल्लाह इस मुल्क के हाल ते रहम फरमाए, उच्ची आमीन। वो मुल्क के हाल ते रहम होया ते तुहाडे ते होना, मर जाने हो, अल्लाह इस मुल्क के हाल ते रहम फरमाए। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करने वाले मुसलमानां तवज्जो करना जरा। नबी
پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ ساری با کمال با مثال شان دے مقام والے پر صحابہ دے اندر عثمان دی کیا شان ہے عثمان دا کیا مقام ہے نبی پاک دا دورا دماد ہے عثمان و شخصیت آخری گل تے اجازت چاہواں عثمان و اللہ مقام تے شرف دیتا ہے حکومت عثمان دے اندر دور عثمان دے اندر خلافت عثمان دے اندر 1400 پیری پیڑا عثمان نے تیار کرایا اسلامی سلطنت دے اندر سب تو زیادہ پیری پیڑے 1400 پیری جہاز عثمان نے تیار کرایا ہے امت نو سبق دے کے گئے کہ اسلامی سرحداں دی حفاظت ہوئے سمندراں دے اندر ہوئے میداناں دے اندر ہوئے اسلام دے سپاہی دے مجاہد پیری پیڑیاں دے سوار ہون جہاد کردے رہن پھر وہ بھی ویلا آیا توجہ کری گل مکان لگا وہ بھی ویلا آیا کہ عثمان نو یرغمال کیتا گیا عثمان دے بارے مندہ بولیا گیا گھر دے اندر محصور کر دیتا گیا 40